میں نے سب کی سنی اور ٹارگٹ کلنگ پہ احمدی فلیئر اپ ہو کے آپ کی انگلیوں پہ نہیں ناچ سکتے. احمدیوں کو اپنا نفع نقصان انفرادی سطح پر بھی نظر آتا ہے اور اجتماعی سطح پر بہترین آنکھ رکھنے والی جو فورم ہے وہ جماعت احمدیہ کے پاس خلافت احمدیہ کی صورت میں موجود ہے. اور آپ کی اجتماعی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ سارے روزانہ اکٹھے ہوتے ہیں، اتحاد بین المسلمین اور فلاں اور وفاق المدارس اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں آپ نے، رابطہ العالم الاسلامی اور فلاں، لیکن آپ کے پاس ایک شخصیت موجود نہیں ہے. ابھی آپ نے وہاں اسلام فاتح ہوا ہے اور فتح مکہ سے مماثلتیں دے رہے ہیں کابل کی، ابھی تک جا کے ابھی وہاں پر جس کی آپ کو بیعت کرنی فرض ہے وہ آگے سے وہ خلیفے کے نام ہی فائنل نہیں ہو رہے. اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے، اس کے سربراہ کے اوپر ابھی تک، کیونکہ فائنل خدا نے تو کرنے نہیں ہے. یہ تو دوحہ سے آپ کی خلافت اترتی ہے، اور بے شرم ہے آپ جو لوگوں کو سچ نہیں بتاتے، اور وہاں پر جا کے آپ کھیل رہے ہیں، فتح کھیل رہے ہیں اور اسلام کھیل رہے ہیں اور طالبان کھیل رہے ہیں. اور شاہ محمود قریشی جو ہیں، جن کو ساری عمر ڈپلومیسی اور فارن پالیسی کی ABC نہیں آئی، وہ اب جا کے وہاں پر آپ کے کرتے درتے بنتے ہیں، بیان بازیاں ہو رہی ہیں. کریں، لیکن اپنے شہریوں کی زندگی کے اوپر دہی ڈال کے کتے چھوڑنے بند کریں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے کہنے سے آپ باز نہیں آئیں گے، بالکل ہمیں پتہ ہے کہ آپ باز نہیں آئیں گے، لیکن پھر وہ دوسرا جو پیرالل ہے اس کو بھی تو دیکھیں. 74 کی ترمیم آپ نے کی تھی احمدیوں کے خلاف، آپ کے پاس وہ قانون کے ساتھ اور آئین کے ساتھ کھلواڑ نہ ہوا ہوتا تو ضیاء کا آرڈیننس نہیں آ سکتا تھا. اس میں آپ نے نام رکھ کے کہا کہ اینٹی احمدیہ اینٹی قادیانی آرڈیننس، وہ PPC کا حصہ بنا لیا. اس کے بعد آپ کے پاس وہ آ گئی توہین رسالت کی شکیں. اب پوری دنیا میں آپ بلاسفیمی لاز کی بنیاد پر ننگے اور ذلیل ہو رہے ہیں، اور اب آپ کے بلاسفیمی لاز جو ہیں وہ آپ کے اپنے شہریوں، آپ کے منسٹروں اور آپ کے پیپل پارٹی کے منسٹروں خورشید شاہ کے اوپر بھی جس کا دل چاہتا ہے وہ اس کے اوپر وہ اس کی تلوار چلتی ہے. جس وقت آپ احمدیوں کی ٹارگٹ کلنگ کی کھلی چھٹی دے رہے ہیں، آپ اس وقت، کیونکہ آپ کا خدا نہیں ہے، احمدیوں کا خدا ہے، یہ ہے مسئلہ. اگر جماعت احمدیہ خدا کو نہ مانتی ہوتی اور زندہ خدا کو نہ مانتی ہوتی اور زمین پر اس کے جاری اور مطلق تصرف کی بالفعل ایمان نہ رکھنے والی جماعت ہوتی تو جو کچھ آپ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں کسی وقت بھی آپ کو وہ سدھے ہو جاتے. لیکن ہماری نظر، جماعت احمدیہ کی لیڈرشپ کی نظر، وہ خود بانی جماعت احمدیہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اگر تم لوگوں نے بات کرنی ہے تو اس کو منہاج نبوت پہ بات کرنی پڑے گی، تاریخ انبیاء اور تاریخ مذہب کے حوالے سے بات کرنی پڑے گی، اور قرآن شریف کیا بتا رہا ہے اس کے حوالے سے بات کرنی پڑے گی. صرف چند دن پہلے کی بات ہے کہ میں دوران واک، چونکہ بندہ ساتھ کوئی نہیں ہوتا، بندہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے، سوچتے ہوئے میں نے ایک وہ جب ہوتا ہے کہ آپ سے پہلوں، تم سے پہلے بھی ایسے تھے، یہ کمنٹس میں بھی بعض جب بے بسی کی صورت ہوتی ہے تو احمدیوں کی طرف سے یہ جملہ آ جاتا ہے، بعض لکھے ہوتے ہیں کہ ان سے پہلے بھی آئے تھے اور یہ تھے اور وہ تھے. تو اس دن میں نے دیکھا کہ قرآن شریف میں اتفاق سے جہاں سے اس دن پڑھا تھا وہاں سے یہی تھا کہ تم سے پہلے اور تم سے پہلے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ، یعنی یہ میری لاؤڈ تھنکنگ ہے کہ انبیاء کے اور ان کی جماعتوں اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کبھی بھی سلوک نہیں کیا کہ امریکہ کا اسلحہ اور امریکہ کے ڈالر اور وہ ان کا چوری شدہ جو ہوتی ہیں دوربینیں اور رائفلیں وہ دے کے تو پھر ان کو فتح کرے. وہ تو جے کون والے ان جے کھان والے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہ بتایا ہے، اور قرآن شریف تو بھرا پڑا ہے اس طرح کہ تم سے پہلے یہ تھا، تم سے پہلے بھی تھے، تم سے پہلوں میں یہ تھا. اب یہ جو بظاہر کمزور سٹانس ہے یہ سنت انبیاء ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نبیوں کے ساتھ اور ان کی جماعتوں کے ساتھ.
تو اب اگر آپ کو ایک طرف دوحہ اور قطر اور چین اور ISI اور پتہ نہیں کیا کیا اور آرمی اور سٹیکس اور فلانے طالبان، آپ کو یہ سنتیں نظر آ رہی ہیں، آپ ادا کریں، ان سے فیض اٹھائیں آپ. ہمیں سنت انبیاء اور سنت خداوندی جو ہے وہ اپنی تفصیل بتا رہی ہے کہ کہتا ہے جب وہ یہ کہ کروں گا میں یہ ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے. اور مرزا صاحب نے خود کہا کہ تم اگر میری مخالفت میں درندوں سے بدتر ہو جاؤ تو پھر بھی مجھے ناکام نہیں کر سکتے. مفہوم بتا رہا ہوں ان کے الفاظ کا. پھر فرمایا کہ بالکل جتنی تم میں ہمت ہے اس آگ کو جلاؤ، بغض و عناد کے الاؤ روشن کرو، اور جتنی تم میں ہمت ہے اس میں ایندھن جھونکو، لیکن آخر دیکھو کہ تم فتح یاب ہوتے ہو کہ خدا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم فتح یاب ہوئے کہ میں، فرمایا کہ تم فتح یاب ہوئے کہ خدا. جب بانی جماعت احمدیہ اپنی حیثیت کو مائنس کر کے تو خدا تعالیٰ کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم آج کھڑے ہو کے کہیں کہ اچھا تساں اینوں ماریا اسی ہنے آئے تواڈے نال. ہمارا آپ سے مقابلہ نہیں ہے، اور آپ لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ آپ ہم سے مقابلہ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ہمیں خدا تعالیٰ نے قائم کیا ہے اس زمانے میں تو آپ کا مقابلہ خدا تعالیٰ سے ہے، اور اگر آپ کا مقابلہ خدا تعالیٰ سے ہے تو وہ جو پہلے والے بھی تھے وہ بڑے مجبور ہو کے یہ کہتے تھے آپ سے پہلے، تو ہم بھی آج اسی مجبوری میں یہ کہتے ہیں کہ تم سے پہلے زیادہ طاقت والے، زیادہ اپنے چلاکیوں پہ یقین رکھنے والی قومیں آئیں، مگر خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئوں سے ٹکرائیں تو وہ پاش پاش ہوئیں. ہمیں آپ کے ٹارگٹ کلنگ کی پرے کا کے برابر بھی پرواہ نہیں ہے اگر ہم خدائی کی طرف سے ہیں. اگر ہم خدا کی طرف سے پیدا کی ہوئی جماعت نہیں ہیں تو ہم آج بھی مرے کل بھی مرے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 130 سال یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس جس وقت آپ نے یہ بنایا تھا نا قانون، آئیں اب باتیں ہوں گی، پورا ہفتہ ہم بھی آپ سے بات کریں گے. آپ وہاں پہ 10% رعایت دیں ختم نبوت کے نام پر اپنے کسٹمرز کو، ہم 100% آپ کو روزانہ جواب دیتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، بات ہوتی رہے گی آپ سے. آپ نے جس وقت یہ قانون بنایا تھا اس وقت مارے بندے کیسے ہی آپ کے پاس وزیر اعظم ہوا کرتا تھا، اس وقت آپ کے پاس صدر ہوا کرتے تھے، اس کے وقت آپ کے پاس چیف جسٹس آف پاکستان ہوا کرتے تھے، اس وقت آپ کے آرمی چیف کا یہ حال نہیں ہوا کرتا تھا. آپ افواج کے اوپر اس طرح گند اچھالنے والے دھڑے ملک کے اندر پیدا نہیں ہوئے تھے. اور اس وقت پاکستان کے پاس ایسی سیاسی مذہبی قوتیں نہیں تھیں جو باہر کے قوموں کے انگلیوں پہ ناچتے ہوئے اپنی مسلح افواج کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے کی بدتمیزی اور بےغیرتی اور غداری کا مظاہرہ کریں. اب آپ کے پاس یہ سارا کچھ آ چکا ہے. اب آپ کے پاس دکھاوے کے صدر ہوتے ہیں. وہ کسی نے ایک دن کہا کہ لطیفہ تھا کہ یہ فون تمہارا جو ہے وہ بیل نہیں ہے، کہتا ہاں وہ میں ممنون حسین پہ لایا ہوا ہے. مطلب جس طرح سائلنٹ پہ لگتا ہے، اس نے کہا کہ وہ میں نے فون جو ہے وہ ممنون حسین پہ لگایا ہوا ہے. وہ بیچارے فوت ہو گئے لیکن تھے تو وہ سائلنٹ پہ ہی لگے ہوئے تھے. اسی طرح کے آپ کے صدارتی نظام ہے، اسی طرح کا اب آپ کے پاس پارلیمانی سسٹم ہے. 3 سال سے آپ اس حکومت کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں، 3 سال سے جو ISPR کو بیان دینے پڑ رہے ہیں مسلسل کہ فوج افواج پاکستان میں سیاسی الزام تراشی پہ بہت غم و غصہ پایا جا رہا ہے. آپ اب ملغوبہ بنا چکے ہیں. آپ جب تک ان امتیازی قوانین کو اور احمدیوں کو ان کے شہری حقوق سے جواب دینے والی مذہبی ترمیموں کو اسی طرح رکھیں گے، آپ کے پاس آپ کے سسٹم میں ککھ بھی دیکھنا آپ کو نصیب نہیں ہوگا. میں